الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما ما زلنا مع الكتاب عمدۃ الطالب لنیل المعارب للشیخ العلامہ منصور ابن یونس ابن ادریس البخوتی الحنبلی رحمہ اللہ المتوفى في السنة 51 بعد الألف من الهجرة، ونحن الآن عند الباب في صفة الصلاة. ہم عمدۃ الطالب لنیل المعارب اس کتاب کی تشریح دیکھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں اس وقت باب صفت الصلاة میں ہے، اور صفت الصلاة کا کچھ حصہ پچھلے ہفتے دیکھا تھا، اور آج بات یہاں سے آگے جائے گی. تو مؤلف رحمہ اللہ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے طریقے کو بیان کرنے کے بعد اور آمین کا کہنا جو کہ مستحب ہے اسے بیان کرنے کے بعد آگے چلتے ہیں. آمین کا کہنا مستحب ہے، اور اگر مامومین کی آمین امام کی آمین سے اور ان کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جائے تو گناہوں کے معاف ہو جانے کی دلیل حدیثوں میں ملتی ہے. اسی لیے مستحب ہے کہ آدمی سورۃ الفاتحہ کے پڑھے جانے کے بعد جہری نمازوں میں آمین کہے. اسی چیز کو یہاں بیان کیا تھا پہلے. آج جو بات ہے وہ ثم یرکعوا سے بات آگے چلے گی. پہلی رکعت، دوسری رکعت، اور اس کے بعد میں تشہد کا بیان، اور اس کے بعد میں تسلیم، اس طرح سے پوری چیزیں یہاں پر بیان ہوں گی. کہتے ہیں ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويجعلهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع ويسوي ظهره ورأسه بحياله ويقول سبحان ربي العظيم وأدنى الكمال 3. کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد اور اس کے بعد کوئی اور سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھیں گے جس کا پڑھنا سنت ہے. یعنی اگر سورۃ الفاتحہ کے بعد آدمی کوئی سورہ نہ بھی پڑھے تو اس کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا، اس کی نماز میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، نماز صحیح ہوگی انشاءاللہ. تو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھا جائے گا یا کچھ آیتیں پڑھی جائیں گی. اس کے بعد رکوع کریں گے. ثم یرکعوا، اللہ اکبر کہتے ہوئے، مکبرن، رافعا یدیہ، ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، یعنی رفع الیدین کا کرنا مسنون ہے، سنت ہے کہ آدمی جب رکوع میں جائے تو رفع الیدین کرتا ہوا رکوع میں جائے گا. یہ اس طرح سے رفع الیدین کرے گا، یا تو کانوں تک اٹھائے گا یا یہ کندھوں تک اٹھائے گا. تو یہ جو ہے رفع الیدین کا کرنا یہ مسنون ہے. اسکرین شو ہو رہی ہے؟ سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. تھوڑا سا اسٹارٹ میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے، بعد میں آ جا رہا ہے. اوکے، کوئی ایشو نہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو خیر، رفع الیدین یعنی جب آدمی رکوع کرے گا تو اس ٹائم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا یہ مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کئی صحابہ کرام سے اس چیز کی دلیل ملتی ہے. موضوع نہیں ہے، لیکن اگر اس پہ بات کریں گے تو کئی صحابیوں سے، کئی تابعین سے، اس کے بعد میں اسلاف سے اس کی جو ہے حدیثیں ہیں، آثار اس چیز پر ملتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے کھڑے ہوتے وقت دونوں وقت جو ہے رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو ثم یرکعوا مکبرا، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، جس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے، یعنی ہاتھوں کو اٹھانا. رفع الیدین سے مراد، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، یدین دونوں ہاتھ، رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. وَيَجْعَلُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّجَتَيْ الْأَصَابِعِ. اس کے بعد یہ جو ہاتھوں کو اٹھانے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مفرجتئی وَيَجْعَلُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، یعنی کہ جو جب اٹھا کر کے رکوع میں جائیں گے تو گھٹنوں پر رکھنے کی کیفیت کیا ہوگی اس کو بیان کر رہے ہیں. وَيَجْعَلُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، رکبہ کہتے ہیں گھٹنے کو، تو وَيَجْعَلُهُمَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّجَتَيْ، یہ ایسا کھلے ہوئے ہوں گے اور اس سے گھٹنوں کو پکڑ لیں گے.
اپنی انگلیوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، اور ایسا کھلا، ایسا نہیں پکڑیں گے، ایسا نہیں رہے، ایسے کھلا ہوا رکھ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں وَيُسَوِّي ظَهْرَهُ، یوسوی ظہرہ سے مراد بالکل یہ ایسی سیدھی ہو جانی چاہیے کمر، یوسوی ظہرہ برابر ہوگی، لیول میں ہو جائے گی کمر، یہاں تک کہ اگر اس پر پانی کا گلاس بھر کے رکھا جائے تو پانی گرنا نہیں چاہیے، وہ ویسا کا ویسا رہنا چاہیے۔ تو یوسوی ظہرہ بالکل سیدھی۔ وَرَأْسُهُ بِحِيَالِهِ، راسُهُ بِحِيَالِ سے مراد یہ ہے کہ کمر تو ایسی رہے گی، اس کے بعد یہ جو اگر گردن ہے تو نہ ایسی ہوگی نہ ایسی ہوگی، وہ بھی اسی لیول میں ہونا چاہیے، جو کمر ہے اسی لیول میں، سر بھی آپ کا اسی لیول میں ہونا چاہیے جو سر ہے۔ تو وَرَأْسُهُ بِحِيَالِهِ وَيَقُولُ سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد جب آدمی رکوع میں ہوگا تو کیا تسبیح پڑھے گا؟ سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح پڑھے گا۔ وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثلاث، اور جو منیمم کمال ہے اس کا وہ ثلاث ہے، 3 مرتبہ پڑھنا، یا وطر جو ہے عدد میں اس کو پڑھنا 3 5 7 اس طرح سے، ایک سے زیادہ جتنا بھی ہوگا وہ سب سنت ہے۔ منیمم کم سے کم ایک ہے، اور ادنى الکمال کم سے کم پرفیکشن اگر حاصل کرنا ہے تو 3، لیکن ایک بار اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ ایک بار پڑھنا یہ واجب ہے، بات آگے آئے گی جب واجبات کا ذکر ہم کریں گے۔ ثم يرفع راسه ويديه قائلا امام ومنفرد، امام اور منفرد اپنے اس کے بعد سر کو واپس سے اٹھائیں گے، ثم يرفع راسه اپنے سر کو اٹھائیں گے، ويديه ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے، یہ رکوع سے اٹھنے کی کیفیت ہے۔ رکوع میں جاتے ٹائم رفع الیدین کریں گے، اس کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت پھر رفع الیدین کریں گے، یہاں تک یا کانوں کی لو تک ٹچ نہیں کرنا ہے، اس کے لیول تک اس کو اٹھانا ہے، اور ہاتھ ایسے رہیں گے، اٹھاتے ٹائم ایسے نہیں رہیں گے، اٹھاتے ٹائم ایسے رہیں گے، اور گھٹنوں کو پکڑتے ٹائم مفرجتیں کھلے ہوئے رہیں گے۔ تو رفع الیدین کرتے ٹائم ہاتھوں کو اٹھائیں گے، قائلا کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے اٹھائیں گے؟ امام اور منفرد، اگر امام ہے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی انفرادی طور پر اکیلا کسی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، سفر میں ہے، صحرا میں ہے، کہیں پر بھی ہے، تو وہ آدمی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوگا۔ اس کو تسمیع کہا جاتا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ پورا جو جملہ ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس کو تسمیع کہتے ہیں، تسمیع۔ وَإِذَا قَامَ، اور یہ دونوں جب کھڑے ہو جائیں گے، امام اور منفرد، وَإِذَا قَامَ، یہ الف دونوں کی طرف لوٹ رہا ہے، قامہ کا جو الف ہے امام اور منفرد کی طرف، یہ ضمیر ہے، ضمیر الفاعل، کہتے ہیں ربنا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ، کہ امام اور منفرد دونوں یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، یعنی جی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد دونوں کہیں گے ربنا ولک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اس کے بعد اب یہ جو ربنا ولک الحمد مثلا یہاں پر اس طرح سے کیوں کہا جاتا ہے ربنا ولک الحمد ملء السماء وملء الارض؟ کہتے ہیں کہ اگر حمد اس کو ایک جسم سمجھ لیا جائے تو یہ جو اللہ کی جو حمد ہے یہ اپنے کبر کی وجہ سے، بڑے ہونے کی وجہ سے ایسا ہے مانو کہ یہ جو حمد ہے پورے آسمانوں کو، پورے زمینوں کو اور سب کچھ کو بھر دے گی، تو اس لیے یہاں جو ہے اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ربنا ولک الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اس کے بعد وہ مأموم فی رفعہ، معمون یعنی منفرد اور امام کا معاملہ الگ ہے، منفرد اور امام دونوں سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے، اور اس کے بعد میں ربنا ولک الحمد، اور یہ پوری جو تسبیح ہے ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد یہ کہیں گے۔ معمون یہ نہیں کہے گا ملء السماء وملء الارض، نہ معمون سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا مذہب میں، بلکہ وہ کہے گا ربنا ولک الحمد فقط، وہ صرف ربنا ولک الحمد کہے گا۔ اس کے 4 طریقے ہیں، علماء نے 4 طریقے بیان کیے ہیں ربنا ولک الحمد، اس کو تحمید کہا جاتا ہے، یعنی تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تحمید ربنا ولک الحمد کو کہتے ہیں تحمید۔ تحمید کے 4 صیغے بیان کیے ہیں علماء نے جو کہ حدیثوں سے ہی ملتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک تو طریقہ ہے یہ ربنا ولک الحمد، ایک طریقہ ہے بغیر واو کے ربنا لک الحمد، یہ بھی صحیح ہے، اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے، ربنا ولک الحمد ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اور ایک ہے اللہم ربنا لک الحمد، یعنی ایک واو کے ساتھ، ایک بغیر واو کے ساتھ، اور 2 میں اللہم ہے اور 2 میں نہیں ہے، تو اس طرح سے 4 طریقے ہیں جس سے کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس تحمید کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم یخر مکبرا ساجدا، ثم یخر مکبرا ساجدا، اس کے بعد میں رکوع سے کھڑے ہو گئے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آدمی سجدے میں گرے گا، یعنی سیدھا سجدے میں چلے جائے گا۔
अल्लाहु अकबर कहते हुए मुकब्बिरन, यदउ रुकबतैहि सुम्मा यदैहि। अब यहाँ पे खिलाफ है उलमाओं के दरमियान। कोई कहता है कि पहले हाथों को टेको फिर घुटने को टेको, और बास के नजदीक जो है पहले घुटने टेके जाएंगे उसके बाद हाथ टेके जाएंगे। तो यहाँ पर पहले घुटने टेकने का जिक्र है इंदल हनाबिला, यदाउ रुकबतैहि के पहले घुटनों को टेकेंगे उसके बाद में फिर दोनों हाथों को टेकेंगे। कोई किसी वजह से इसका उल्टा भी करता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो मामलात हैं इसमें उलमा बहुत ज़्यादा तशद्दुद नहीं इख्तियार करते हैं, और इसमें तशद्दुद इख्तियार करना भी नहीं चाहिए कि कोई आदमी घुटने पहले टेक रहा है कौन बाद में टेक रहा है। दलीलें सब मौजूद हैं, पहले की भी बाद की भी। मसलन किसी की मजबूरी है, बीमारी है, तो आदमी पहले हाथ टेकेगा फिर घुटने टेकेगा, उसके लिए वो आसान है। इसका कोई उल्टा भी करता है, पहले घुटने टेकता है और फिर हाथ टेकता है, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, इस तरह से किया जा सकता है। तो यदा उरुक बतही सुम्मा यदही, पहले घुटने टेकेंगे उसके बाद में हाथ टेकेंगे। सुम्मा जब हतही, सुम्मा जब हतहु व अनफा, उसके बाद में ये जबहा पेशानी टेकी जाएगी और फिर नाक टच होगी। नाक का टच होना जरूरी है सजदे में, अगर नाक टच नहीं होती है तो सजदा सही नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि 7 हड्डियों पर सजदा किया जाता है, नाक उसमें शामिल है चेहरे में। तो जबहा और उसके बाद नाक दोनों का टच होना जमीन पर जरूरी है। कई लोग जो हैं ऐसा सजदा करते हैं कि नाक टिकती नहीं, अच्छे बड़े बड़े उम्र के लोग यानी आलिम भी होते हैं वो, लेकिन वो अपनी नाक को टेकते ही नहीं है जमीन पर। तो नाक का टिकना जमीन पर जरूरी है सजदे के सही होने के लिए। उसके बाद कहते हैं वह यकून अला अतराफी असाबी रिजलैहि, और ये तरीका ऐसा होगा कि ये इस तरह से उसके जो ये पैर हैं या इस तरह से रहेंगे, अतराफ जो हैं, ये अतराफ यानी पैरों की जो उंगलियां हैं उसके अतराफ कहते हैं नीचे का पोर्शन आखिरी, तो ये कोनों से बस इस तरह से टेक के रहेगा सजदे के टाइम, और ये इस तरह से रहेंगे। वहुमा अला साक़ अला अतराफी असाबी रिजलैहि व युजाफी अदूदैहि अन जंबैहि, और सजदे के दौरान ये अदूद है, ये अंदर का जो हिस्सा है ये अदूद है। सजदा करते टाइम ये जो हाथ है ये इन अदूद से दूर रहने चाहिए, ऐसे चिपका के सजदा नहीं करना, अगर मुमकिन है तो। खास तौर से अगर इनफिरादी नमाज पढ़ रहे हैं तो ये पॉसिबल है, इमाम के लिए ये पॉसिबल है। लेकिन अगर सफ में हैं और आसपास लोग हैं और उनको तकलीफ हो सकती है ज्यादा हाथ फैलाने से, तो हाथ नहीं फैलाना चाहिए, हत्तल मकदूर जितना हो सकता है उतना फैलाना चाहिए। बहुत ज्यादा हाथों को नहीं घुसाना है, किसी के पेट में घुस जाए तो उतना नहीं करना है। ये थोड़ा सा बस बाजू खोल करके जो है सजदा करना है, दोनों जंब से अलग रखना है। उसके बाद कहते हैं वह बतनहु अन फखिज़ैहि, फखिज कहते हैं थाइस को, ये जो जांग का हिस्सा है उसको फखिज कहा जाता है। इसको भी पेट से दूर रखना है। कई लोग सजदा ऐसा करते हैं कि पेट और उनका जो ये जो जांग का हिस्सा है थाइस, वो बिल्कुल चिपक जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना है, खुल करके सजदा करना है। आपका जो पेट है वो जो है आपके थाइस को, आपके जो है इसको टच नहीं करना चाहिए, थाइस को, दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। वहुमा अन साक़ैहि, इसी तरह से आपके जो दोनों थाइज हैं वो भी आपकी जो साख है, जो पिंडली है, उससे टच नहीं होना चाहिए। कई लोग बिल्कुल ऐसे बैठ करके सजदा करते हैं कि जो पीछे का हिस्सा है, आपकी जो थाइज है, वो पिंडलियों से भी टच हो जाती है, बिल्कुल बैठ जाते हैं सजदा करते टाइम। तो वैसा बैठना नहीं है, ऊंचा उठ के रहना है, पैर सेपरेट होने चाहिए, दोनों जो आपकी जांग है वो एक दूसरे से टच भी नहीं होने चाहिए, दोनों में गैप होना चाहिए। उसके अलावा पेट और आपकी जो जांग है वो भी टच नहीं होना चाहिए, और आपकी जांग और आपकी जो पिंडली है पीछे का हिस्सा वो भी टच नहीं होना चाहिए एक दूसरे को, हर चीज खुली हुई रहे। वो युफर्रिक़ु रुकबतैहि, इसी तरह से घुटने भी जो है वो बिल्कुल इस तरह से नहीं जोड़ देना है करीब, उसके बीच में भी थोड़ा सा गैप रखना है। वो युकरहु तर्कु मुबाशरत जिबहती बिल मुसल्ली, उसी तरह से क्या चीज मकरूह है उसको भी बयान कर रहे हैं कि युकरहु तर्कु मुबाशरतिल जबहती बिल मुसल्ला बिला उज़्रिन। अब एक मसला यहाँ पर यह है कि खास तौर से शिया जो हैं, वो शिया जब सजदा करते हैं तो वो एक कुछ मट्टी रहती है करबला की, उसकी कोई चीज ऐसी गोल सी चीज बनी हुई रहती है, उसके ऊपर वो सजदा करते हैं। सजदा वो मुबाशरतन जो है फर्श पर या जानमाज पर उस पर नहीं करेंगे, वो वहाँ की मिट्टी का बना हुआ रहता है, गोल सा रहता है, उस पर वो सजदा करते हैं। तो ये मसला उसी के ताल्लुक से है कि वह युकरहु तर्कु मुबाशरती जबहती बिल मुसल्ला, यानी कि आदमी अपना जो जबहा है पेशानी को मकरूह है आदमी किसी चीज पर उसको रखे। अब इसकी 3 सूरतें हैं, ये 3 सूरतें हो सकती हैं कि एक तो ये है कि आदमी अपने हाथ को जमीन और पेशानी के बीच में रख करके इस हाथ पर जो है सजदा करे,
تو یہ اندل یعنی کہ بالاتفاق علماء کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا. اگر آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں بیچ میں اور اس کے بعد ہاتھ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، جائز نہیں، سجدہ صحیح نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ آپ زمین کے اور اپنی پیشانی کے بیچ میں کوئی ایسی چیز رکھتے ہیں جو آپ سے مرتبط ہے، آپ سے جڑی ہوئی، مثلا شماغ ہے یا کوئی کپڑا یہاں پہ ڈالا ہوا ہے، اسی کپڑے کو آدمی اگر سجدے کی جگہ پہ لے آئے، مثلا جگہ صاف نہیں ہے، نظیف نہیں ہے، گندی نظر آتی ہے، تو اپنے سے جڑا ہوا کپڑا شماغ وغیرہ جو ڈلا ہوا تھا اسی کو سجدے کے دوران جو ہے سر کے یعنی کہ پیشانی کے نیچے لے آئے اور ڈائریکٹ زمین پر سجدہ نہ کرے. تو یہ جو صورت ہے یہ مکروہ صورت ہے، اسی کا بیان یہاں کیا جا رہا ہے کہ یہ صورت مکروہ صورت ہے کہ آدمی اس طرح سے اپنے سے جو جڑا ہوا کپڑا ہے اس کو بیچ میں لے آئے. لیکن اگر مانیے مثلا کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، اسی لیے کہا بلا عذرین اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو، لیکن کوئی عذر موجود ہے، مثلا زمین بہت زیادہ گرم ہے، فرش گندا ہے، بہت زیادہ گندا ہے، فرش گندا ہے، تو اس صورت میں پھر یہ جو ہے یہ کراہت چلی جائے گی، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا الحاجات ترفع مکروہات یا الکراہات، حاجات جب آ جاتی ہیں تو وہ یہ جو کراہت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، کراہت چلی جاتی ہے حاجت کے آ جانے سے. تو حاجت کے موقع پر یہ مکروہ نہیں ہے، یہ جو ہے جائز ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ آدمی کو نہیں چاہیے کہ آدمی اس طرح سے اپنے بدن سے جڑا ہوا کپڑا جو ہے اس کو نیچے رکھ کے اس پہ سجدہ کرے، یہ مکروہ ہے. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو چیز زمین پر رکھی جا رہی ہے وہ چیز آپ سے جدا ہے، آپ سے سیپریٹ ہے، آپ سے الگ ہے، یعنی آپ سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، آپ سے مرتبط چیز نہیں ہے. مثلا جیسے سجادہ یا جانماز جو ہوتی ہے وہ ہم سے مرتبط نہیں ہے، الگ چیز ہے، اس کو بچھا کر کے اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ مباح ہے، یعنی یہ مکروہ بھی نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ جو ہے مباح ہے، آدمی کرے تو کر سکتا ہے. لیکن ہاں جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ صرف آدمی صرف اتنی جگہ پر کچھ نہ بچھائے جس پر کہ اس کو سجدہ کرنا ہے. اور یہ رد ہے شیعوں کا، رافضہ کا، یہ ان کا رد ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس جگہ پر سجدہ کرتے ہیں صرف اسی جگہ پر وہ سکے کی شکل میں ایک گول سا پتھر رہتا ہے، وہ کربلا کی مٹی بولتے ہیں، کہ وہ اس کو اس پہ رکھ کے اور اس پہ سجدہ کرتے ہیں اس کے مقام پہ. تو ان کا رد ہے یہ بالکل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ ان سے اختلاف کرنا، ان کے خلاف عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو یہ جو ہے چیز ہے درست نہیں ہے. اس کے علاوہ آدمی سجدہ جس طرح کرے کر سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں یہ اگر بلا عذر ہوگا تو پھر یہ مکروہ ہے، لیکن اگر اس میں عذر ہے تو جیسے بات گزری پھر یہ کراہت چلی جائے گی. پھر وہ سجدے میں کیا تسبیح پڑھے گا؟ کہتے ہیں وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ، سجدے میں یہ تسبیح پڑھے گا. وہ ادنا کمال ہی ما سبق، اور اس میں بھی جو ادنا کمال ہے وہ 3 ہے، جیسا کہ رکوع کے درمیان جب بات گزری تو وہاں پر جو بات تھی بالکل وہی بات ہے کہ کم سے کم آدمی کی نماز صحیح ہونے کے لیے 1 مرتبہ ادنا کمال، لیسٹ کم سے کم اگر نماز آپ کو اپنی پرفیکٹ کرنا ہے، سنت کے مطابق کرنی ہے، تو کم سے کم 3 مرتبہ، اور 1 مرتبہ جو ہے یہ مجزی ہے، یہ کافی ہوگا کوئی آدمی 1 مرتبہ بھی کہتا ہے تو. اس کے بعد کہتے ہیں ثم يرفع مکبرا، اس کے بعد آدمی کھڑا ہوگا، یہ 1 رکعت سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آدمی کھڑا ہوگا، یرفع مکبرا ویجلس مفترشا یسرہ. ابھی یہ ایک سجدہ ہو گیا، دوسرے سجدے کی بات ہے. ثم يرفع مکبرا، اس کے بعد وہ بیٹھے گا تکبیر کہتے ہوئے، ویجلس مفترشا یسرہ ناسیا ناسبا ویمناہ، ناسبا یمنا. اب یہ بیٹھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہوگا، جسے کہتے ہیں جلسۃ الافتراش، جلسۃ الافتراش اس کو کہا جاتا ہے. ثم يرفع مکبرا، اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے، یجلس مفترشا یسراہ، کہ معروف ہے کہ جو آپ کا الٹا پیر ہوگا اس کو بچھا دینا ہے اور سیدھے پیر کو اس طرح سے کھڑا رکھنا ہے. ناسبا یمناہ، سیدھا پیر سیدھا کھڑا رہے گا، الٹا پیر بچھا دیں گے اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے. وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي، اور اس کے بعد میں رب اغفر لی آدمی کہے گا اس جلسۃ الافتراش میں، رب اغفر لی کہے گا ثلاثاً، یہ سنت ہے، 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، 1 مرتبہ کہنا واجب ہے. ثم يسجد الثانیہ، اس کے بعد میں دوسرا سجدہ کرے گا، کل اولا، جس طرح سے پہلا کیا ہے اسی طرح سے آدمی دوسرا سجدہ کرے گا. تو یہ یہاں پر دونوں سجدے ہو گئے. اس کے بعد ثم ينهض مكبرا قائما على صدور قدميه متعمدا على ركبتيه ان سهل. اس کے بعد کھڑا ہونے کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ دونوں سجدے ہو گئے، 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی. آدمی جب دوسرے سجدے سے کھڑا ہوگا تو کیسے کھڑا ہوگا؟ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہوگا، اپنے دونوں پیروں کو اس طرح سے زمین پر ٹیک کر کے
اور کھڑا ہوگا، پیچھے جو پیر ہیں وہ ہوں گے، اس کے بعد میں معتمداً علی رکبتیہ، اور اپنے گھٹنوں کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اختلاف ہے، اگر کوئی پہلے زمین کا سہارا لے کر کے کھڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حنابلہ کے نزدیک زمین کی جگہ گھٹنوں کو معتمد یعنی کہ اس پر سہارا لیتے ہوئے آدمی کھڑا ہوگا، ان سہول اگر اس کے لیے آسان ہے تو، اور اگر آسان نہیں ہے تو ہاتھوں کو پہلے یعنی زمین سے سہارا لے گا ہاتھوں کا، اور اس کے بعد میں کھڑا ہو جائے گا جیسا کہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فیصلی الثانیۃ، دوسری رکعت پڑھے گا، کذالک غیر التحریمتی والاستفتاحی والتعوذ ان تعوذ فی الاولی، اسی طرح سے دوسری رکعت کو آدمی پورا کرے گا پہلے کی طرح، لیکن اس دوسری رکعت میں تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ہو چکی، تکبیر تحریمہ کا مقام سب سے پہلے ہے، وہ نماز کے ارکان میں سے۔ والاستفتاح، اسی طرح سے استفتاح بھی نہیں پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک، وہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والتعوذ، اسی طرح سے تعوذ بھی نہیں پڑھے گا اگر اس نے پہلی رکعت میں تعوذ پڑھ لیا ہے، کسی وجہ سے اگر وہ بھول گیا تھا تو پھر اس کے بعد وہ اس موقع پر تعوذ پڑھ لے گا سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے۔ ایک مرتبہ تعوذ کا پڑھنا کافی ہے کیونکہ قرات نماز میں پوری کی پوری ایک مانی جاتی ہے، شروعات میں اگر ایک بار تعوذ پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد ہر بار اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑھا ہے تو جس رکعت میں یاد آ جائے تعوذ کو پڑھا جائے گا، اسی چیز کو بیان کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم یجلس مفترشا، اب یہ دونوں رکعت سے فارغ ہو گئے، اور اب جو ہے آخری 2 رکعت والی نماز اگر اس کو مانا جائے تو دوسری رکعت میں آدمی کو کیا کرنا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ ثم یجلس مفترشا، اس کے بعد جس طرح سے پہلے بیٹھے تھے اسی طرح سے مفترشن یعنی کہ آپ کا پیر الٹا جو پیر ہے اس کو نکال دیں گے اور سیدھے پیر کو اس طرح سے رکھ کر کے آدمی بیٹھ جائے گا۔ 2 رکعت والی نماز ہے۔ وَيَدَاهُ عَلَى فَخِذَيْهِ قَابِضًا، وَيَدَاهُ، اس کے دونوں ہاتھ اس کی تھائس پر، اس کی جانگوں پر ہوں گے، قابضاً، اور طریقہ کیا ہوگا، قابضاً خنسرا یمناہ و بنسرہا محلقاً بابہامہا مع الوسطی، طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ خنسر ہے، یہ انگلی خنسر ہے، آخری والی جو انگلی ہے یہ خنسر ہے، اور یہ انگلی اس کو بنسر کہتے ہیں، یہ بنسر ہے، یہ وسطی ہے، یہ وسطی، یہ سباہا، اور یہ انگوٹھے کو کہتے ہیں ابہام، یہ خنسر، یہ بنسر، یہ وسطی، تیسری انگلی وسطی، یہ سباہا، سباہا اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ اچھا ہے کہ اس کو سباہا کہا جائے، تسبیح کی انگلی ہے، اور یہ ابہام۔ تو یہ جو خنسر اور بنسر ان دونوں سے حلقہ بنا لیں گے، ایسا گول حلقہ، خنسر اور بنسر سے حلقہ بنائیں گے، اور یہ جو ہے دونوں کو قابض کر دیں گے، اس طرح سے قبض کر کے پکڑ لیں گے خنسر اور بنسر، اور یہ جو وسطی ہے اس سے اور ابہام سے انگوٹھے سے ایسا حلقہ بنائیں گے سرکل، اور اس کے بعد یہ جو سباہا ہے اس کے بارے میں بات آ رہی ہے، مشیرن بسباہتہا، اس کے بعد اس سباہا سے اشارہ کیا جائے، تو یہ کیفیت ہوگی اس کی انگلی کو آپ کی جو تھائز ہے جانگ پر رکھنے کی، اس طرح سے یہ آخری خنسر بنسر کو قبض کریں گے، اس طرح سے آپ کی وسطی جو ہے اس کو ابہام سے سرکل بنائیں گے، حلقہ ہوگا، اور یہ جو سباہا ہے اس کے بعد اس سے اشارہ کیا جائے گا تشہد میں اندہ ذکر اللہ۔ اور ایک چیز خاص اور یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو اشارہ ہوگا انگلی سے، یہ صرف جہاں لفظ الجلالہ آئے گا صرف اس جگہ پر اس کو حرکت دینا ہے۔ اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ اس کو کنٹینیوس اشارہ کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوس حرکت دیتے ہیں۔ عند الحنابلہ کہتے ہیں صرف لفظ الجلالہ یعنی لفظ اللہ آئے گا تو وہاں پر، یا ذکر اللہ آئے گا مثلا اللہم، تو وہاں پہ اللہم سے مراد یا اللہ ہے، تو اس جگہ پر بھی اس سے حرکت دی جائے گی، لیکن صرف جہاں پر لفظ الجلالہ آئے گا یا لفظ اللہ آئے گا اس جگہ پر اس کو حرکت دیں گے۔ تو تشہد اول میں 4 مرتبہ آتا ہے جیسا ابھی آگے آئے گا، تو 4 مرتبہ اس کو صرف حرکت دی جائے گی عند الحنابلہ، کوئی اگر کنٹینیوس بھی اشارہ کرتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر کہتے ہیں وہ یبسط یسرا، لیکن اس کا جو الٹا ہاتھ ہے وہ، یہ جو بھی حلقہ وغیرہ بنانا ہے یہ صرف سیدھے ہاتھ سے، الٹا ہاتھ اس کا ویسا کا ویسا ہی رہے گا، اس کی تھائس پر، اس کی جانگ کے اوپر اس طرح سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ یقول، اس کے بعد وہ کہے گا معروف تشہد جو ہے پڑھے گا، تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہاں پر یہ 4 مرتبہ لفظ الجلالہ، پہلا یہ للہ پہ انگلی اٹھائیں گے،
اس کے بعد دوسری مرتبہ جو ہے یہ جو اللہ آیا ورحمۃ اللہ میں اللہ آیا ہے لفظ الجلالہ یہاں پر انگلی اٹھائیں گے. تیسری مرتبہ یہ عباد اللہ میں جو آیا ہے لفظ الجلالہ وہاں. اور چوتھی مرتبہ الا اللہ یہ جو یہاں پر آیا الا اللہ. یہ 4 مرتبہ انگلی سے عند الحنابلہ وہ حرکت دیں گے کیونکہ یہ لفظ الجلالہ آیا ہے. تو یہ جو ہے تشہد کا بیان. اس طرح سے آدمی یعنی تشہد اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. یعنی التحیات سارے کا سارے جو تحیات ہیں وہ للہ اللہ ہی کے لیے ہیں, اللہ اس کا مستحق ہے. اسی طرح سے والصلوات للہ والطیبات للہ مراد یہ ہے. اور اس کے بعد یہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا یعنی کہ مسجد میں جو لوگ موجود ہیں ان سب السلام علینا سب پر سلامتی. ولا عباد اللہ الصالحین اور باقی کے جو عباد ہیں اللہ کے جو نیک صالح عباد ہیں جو مسجد میں نہیں ہے مسجد سے باہر ہے مثلا عورتیں ہیں بوڑھے ہیں بچے ہیں ان سب کا شمار ہے. اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو یہ جو ہے وہ ہوا التشہد الاول. یہ تشہد اول ہے پہلا تشہد ہے. اور یہ بات آگے آئے گی کہ یہ واجبات میں سے ہے یہ رکن میں سے نہیں ہے. پہلا تشہد رکن میں سے نہیں ہے یہ واجبات میں سے ہوتا ہے. ثم ان کانت الصلاۃ ثنائیہ تو اگر یہ 2 ہی رکعت والی نماز ہے تو پھر اس کے بعد میں درود شریف جو ہے درود ابراہیمی معروف ہے اس کو بھی یہاں پر جوڑا جائے گا. تو آدمی کہے گا قال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد میں جو معروف دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو اپنی نماز کو ختم کرنے سے پہلے تسلیم سے پہلے. ایک عذاب جہنم سے, اس کے بعد عذاب قبر سے, اس کے بعد عذاب محیا و ممات زندگی اور موت کے فتنوں سے, اور اس کے بعد فتنۃ مسیح دجال. فتنۃ مسیح دجال سب سے بڑا فتنہ اس دنیا کا اگر کوئی ہے تو مسیح دجال کا فتنہ ہے. یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے پہلے تسلیم یعنی سلام مت پھیرا کرو. تو یہ وہ معروف جو ہے یعنی کہ درود ابراہیم اور یہ دعا خاص طور سے اس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. تو یہ جو ہے تشہد الاول اور تشہد الاخیر اگر ہوگا تو اس میں یہ اضافہ ہوگا درود ابراہیم کا اور معروف اس دعا کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی. اس باب کو ہم ختم کر دیں گے. ثم یقول عن یمینہ اس کے بعد میں یہ سب کرنے سے جب آدمی فارغ ہو جائے گا تو سیدھے ہاتھ کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کرتے کہتے ہوئے سلام پھیرے گا. اور اس کے بعد میں وعن یسارہ کذالک اس طرح سے الٹی طرف بھی جب وہ سلام پھیرے گا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرے گا. صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث آتی ہے کہ بعض اصحاب جو ہیں شروعات کے دور میں ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے اس طرح سے سیدھے اور الٹی طرف جب سلام پھیرا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا تھا کہ تم گھوڑوں کی پونچھ کی طرح کیوں اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو, جس سے کہ جو حنفیہ ہیں دلیل یہ اس حدیث سے پکڑتے تھے کہ رفع الیدین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حالانکہ اس حدیث کا رفع الیدین سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو ہے مسئلہ تشہد کے تعلق سے تھا. آخری تشہد میں سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس طرح سے کیا کرتے تھے. اور یہ نماز کے طمانینہ خشوع کے خلاف ہے, اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس طرح سے گھوڑوں کی پونچھوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو مت ہلایا کرو. تو یہ مسئلہ تشہد سے تعلق رکھتا ہے, رفع الیدین سے تعلق نہیں رکھتا. بہرحال سیدھے اور الٹی طرف سلام پھیر دیں گے, نماز مکمل ہوئی. وَإِن كَانَ فِي ثُلَاثِيَّةٍ أَوْ رُبَاعِيَّةٍ اب 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آدمی دوسرا جو پہلا تشہد ہے وہ پڑھنے کے بعد آدمی کھڑا ہو جائے گا. قام مکبرا اللہ اکبر کہتے ہوئے بعد التشہد اول پہلے تشہد کے بعد آدمی کھڑا ہو جائے گا. وسلم بقیہ کالثانیۃ بالفاتحۃ فقط اور اس کے بعد میں تیسری رکعت اگر ہے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا. اس کے بعد میں کوئی سورہ پڑھنا جو ہے ثابت نہیں ہے, آدمی صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر 3 یا 4 رکعت والی نمازیں ہیں تو. ایک مسئلہ اور یہاں پر یہ ہے کہ رفع الیدین جو ہے جو دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کا جو رفع الیدین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں ان سے یہ ثابت ہے کہ وہ جب دوسری رکعت سے کھڑے ہوتے تھے تیسری رکعت کے لیے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, مگر ثابت نہیں ہے. تو کہا یہ گیا ہے کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُنَّةِ یہ سنت میں سے نہیں ہے. أَن يَرْفَعَ وَإِن کے ہاتھوں کو اٹھایا جائے. ان ورد عن ابن عمر حالانکہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وارد ہے. صح ان سے صحیح بھی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. ولیکن لم یسی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. بہرحال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ہیں سنتوں پہ بہت زیادہ پابند تھے. تو ممکن ہے کہ آپ نے دیکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے, اسی لیے آپ کیا کرتے تھے. بہرحال ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا جو ہے
حدیث نہیں آئی ہے، اور اسی لیے وَلِذَالِكَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء، اسی لیے علماء کا اس معاملے میں کچھ اختلاف ہے کہ دوسری رکعت سے جب کھڑے ہوں گے تیسری رکعت کے لیے تو رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ثم یجلس متورکا للتشہد الاخیر، اس کے بعد آدمی تورک کی حالت میں بیٹھے گا جب آخری تشہد میں جائے گا، چاہے وہ تیسری رکعت کا ہو، چاہے وہ چوتھی تین یعنی کہ مغرب کی نماز ہوگی تو بھی، اور ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز ہوگی تو اس وقت بھی متورکن یعنی تورک کرے گا. تورک سے مراد کیا ہے؟ یہ پیر کو اپنے الٹا جو پیر ہے اس کو اپنی جو پنڈلی ہے اس میں سے باہر نکالے گا اور زمین پر ٹک کر کے بیٹھ جائے گا. اگر اس کا فوٹو انشاءاللہ ملے گا اگلے ہفتے تو میں اس کو ڈالنے کی کوشش کروں گا تاکہ تورک کی کیفیت پتہ چل جائے کہ 3 یا 4 رکعت 2 رکعت والی نماز نہیں، 3 یا 4 رکعت والی نماز ہوگی تو آخری تشہد میں آدمی تورک کی حالت میں متورکن بیٹھے گا للتشہد الاخیر. وَقَذَا الْمَرْأَةُ، اور اسی طرح سے یعنی کہ قَذَا الْمَرْأَةُ یعنی فی کل ما سبق، یعنی کہ جتنا بھی بیان آگے گزرا ہے وہ پورے کے پوری جو کیفیت ہے نماز کی جو صفت ہے، عورت بالکل آدمی کی طرح ہی، یعنی وہ ویسی ہی نماز ادا کرے گی جیسے آدمی ادا کرتا ہے. وَلَكِنْ تَدُمُّ نَفْسَهَا وَتَسْدِلُ، ایک فرق یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھے گی تو اتنا کھل کر کے اور پھیل کر کے نماز نہیں پڑھے گی جس طرح سے آدمی کو حکم ہے کہ سجدہ کرتے ٹائم ہاتھوں کو پھیلا لینا ہے اور بالکل پھیل کر کے نماز پڑھنا ہے. اس طرح کا حکم عورت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تھوڑا سا سکڑ کی نماز پڑھے گی. وَتَسْدِلُ رِجْلَيْهَا، اسی طرح سے پیروں کے نکالنے کے تعلق سے بھی اندر حنابلہ جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پیر ایک جانب نکال دے گی، وہ رائٹ سائڈ میں دونوں پیر جو ہے رائٹ سائڈ میں نکال کر کے بیٹھے گی زمین پر. اسی کو کہا ہے وہ تسدل رجلیہا فی جانب یمینہا فی جلوسہا، بیٹھتے ٹائم دونوں پیر ایک طرف نکالے گی، ایک بچھا کر کے ایک کھڑا رکھنا. یہ عورت کے لیے کہتے ہیں کہ یہ عند الحنابلہ یہ نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں پیر ایک طرف نکالے گی. اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ھذا استر للمرأۃ، یہ یعنی کہ اس کے عورا کو ستر دینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہے، تو اس وجہ سے عورت جو ہے اس طرح سے نماز پڑھے گی. تو یہ جو ہے بیان تھا صفت الصلاۃ کا، جس میں کی پوری صفت بیان کی ہے. نماز کے سنن بھی اس میں آ گئے، اس کے واجبات بھی آ گئے، اس کے ارکان بھی آ گئے. اب اگلا فصل جب آئے گا تو نماز کے مکروہات، نماز کی سنن، نماز کے ارکان اور نماز کے واجبات انشاءاللہ الگ الگ کر اس کو بیان کریں گے مؤلف رحمہ اللہ. تو آج اس کو یہیں پر روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.